اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ایک بڑا عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ اس آیت میں پتہ یہ چلا کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کے رسول کو نہیں مانتے، اس کی کتابوں کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ کیسی مہر ہے یہ؟ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ختم۔ ختم یعنی نشانی یا مہر یا ٹھپا۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ختم یعنی نشانی یا ٹھپا جو خدا نے منکرین کے دلوں پر اور کانوں پر لگایا ہے ان کو سزا دینے کے لیے۔ یہ مہر یا نشانی پہچان کے لیے ہے جسے اولیاء خدا اور ملائکہ اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دلوں پر اور کانوں پر مہر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ مہر کا کام ہوتا ہے راستہ بند کر دینا، یعنی جب خط کو ختم کیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، مکمل کیا جاتا ہے تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ خط کے مضمون میں کوئی چیز بڑھائی یا گھٹائی نہ جائے، کیونکہ خط کو کھولا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے دلوں پر مہر لگانے کے معنی یہ ہیں کہ اب یہ دل طلب حق کی کوئی رمق نہیں رکھتے۔ یہ مہر ہے کیسی نشانی ہے یہ نشانی یعنی کہ یہ مہر کچھ اس طرح کی ہے کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں وہ اپنے دل کو نور ایمان سے خالی کر دیتے ہیں، اور پھر ان کا دل اتنا تاریک ہو جاتا ہے کہ اس میں نور کی کرنوں کا گزر نہیں ہوتا۔ اس عمل کو ختم یعنی مہر یا پردے سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ دل کا اس قدر تاریک ہو جانا کہ اب اس میں نور کی کرنیں نہیں جا سکتی، یہ مہر لگ جانا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عبث و فساد سے بلند و بالا ہے، اور اللہ کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ پہلے تو بندوں کو جبراً کسی چیز سے روک دے اور پھر بندوں سے اس پر عمل کا مطالبہ کرنے لگ جائے۔ امام کے اس قول سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کافروں کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، تو یہ جبر نہیں ہے۔ یہ جبر اس طرح نہیں ہے کہ مومن اکرام، یہ ایک فطری امر ہے کہ اگر انسان غلط کام کو مسلسل کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ پہلے حالت بنتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، اور پھر وہ فطرت میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے وہ گناہ روح کا حصہ بن جاتا ہے، اور بعض اوقات معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان کا پلٹ آنا ممکن نہیں رہتا۔ اب کیونکہ یہ راستہ اس انسان نے جان بوجھ کر اختیار کیا ہوتا ہے تو اب عواقب و انجام کا بھی خود ذمہ دار ہے، یعنی کہ اللہ نے جو دل پر مہر لگائی، کان پر مہر لگائی، آنکھوں پر پردہ ڈالا، اس
بات کے انجام کا وہ شخص خود ذمہ دار ہے، اور اس میں جبر کی کوئی بات نہیں۔ بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھ کو خود پھوڑے اور کان کو خود ضائع کر دے کہ دیکھ نہ سکے اور سن نہ سکے، اب اس عمل کو اس شخص کو بھگتنا تو پڑے گا۔ اب یہاں بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ متوجہ رہے کہ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو بہت جلد اسے توبہ کے پانی اور نیک عمل سے اپنے دل کو دھونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دل پر زنگ کی شکل اختیار کر جائے اور اس پر مہر لگ جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم تیار ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایک عذاب علیم تیار ہے، ایک عظیم عذاب تیار ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے دل پر مہر لگ جائے۔ تو اس آیت میں ہم نے یہ سیکھا اور جانا کہ اس دنیا میں اللہ کے بندوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، یعنی کہ اس دنیا میں موجود اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور چیزوں کو پرکھتے ہیں، تمام پروسیس کو پہچانتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ تمام چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں۔ نظام شمسی کو بھی دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ستاروں کا بھی ایک نظام ہے، سمجھتے ہیں، زمین کے نیچے بھی ایک نظام ہے، سمجھتے ہیں، انسانوں کا نظام ہو، جانوروں کا نظام ہو، پودوں کا نظام ہو، کسی بھی چیز کا نظام ہو، کوئی ہے جو اس ہستی، کائنات کی ہستی کو چلا رہا ہے، لیکن کیونکہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، ان کے اپنے کردار کی وجہ سے، تو اب ان کے دل میں نور کی کرنیں، ایمان کے نور کی کرنیں داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، کہ ہم اللہ کی ان چیزوں کو، نظام کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب تیرا شکر ہے، تو نے کتنی بہترین چیزیں خلق کی ہیں۔ تو بس اس آیت سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اول تو یہ کوشش کیجئے کہ گناہ سرزد نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کیجئے اور اپنے دل کو پاک کر لیجئے، اس سے پہلے کہ اس پر مہر لگ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔